رات میں کچی پیاز کھانا کیا منع ہے؟ اگر منع ہے تو کیوں منع ہے؟ دیکھیں، رات یا دن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچی پیاز کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے. لہسن اور پیاز سرکار نے فرمایا کہ جو ان دونوں میں سے کسی چیز کو کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے، اس لیے کہ جس چیز سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتے بھی اذیت محسوس کرتے ہیں. یہ اس کی علت ہے کہ یہ پیاز میں چونکہ اگر کچی پیاز آپ کھائیں گے تو اسمیل ہو جاتی ہے، منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اور جب انسان قراءت وغیرہ کرتا ہے تو جو قراءت سے مانوس فرشتے ہوتے ہیں وہ قریب آتے ہیں، اور جس طرح ایک انسان سے آپ گفتگو کریں پیاز کھا کے تو آپ کے منہ کی مہک اس کے دماغ کو روشن کر دیتی ہے، اسی طریقے سے فرشتے بھی اذیت محسوس کریں گے بیچارے. اب بیچارے تو اس سینس میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو بھی اذیت ہوگی اور وہ آپ کو کچھ کہہ نہیں سکیں گے، آپ ان کی چیز کو ان کی اذیت کو محسوس نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ تکلیف محسوس کر رہے ہوں گے. تو اس لیے منع کیا گیا کہ کچا پیاز اور کچے لہسن نہ کھایا جائے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پکا ہوا بھی تناول نہ فرماتے تھے، مناسب نہیں تصور فرماتے تھے اپنے لیے، اور فرماتے تھے بعض اوقات جیسے کسی نے سالن دیا اس میں لہسن یا پیاز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صحابی کو دے دیتے تھے اور فرماتے کہ تم اس کو کھا لو کیونکہ میں ایسے لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے ہو. یعنی فرشتوں سے آپ ہم کلامی کا شرف حاصل فرمایا کرتے تھے تو ان کو بلکہ شرف بخشتے تھے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لہسن اور پیاز کو پکانے کے باوجود بھی استعمال نہیں فرماتے تھے، لیکن آپ نے صحابہ کرام کو اس سے منع نہیں کیا. تو پکا ہوا ہم کھا سکتے ہیں کیونکہ اس سے بدبو زائل ہو جاتی ہے، کچے کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. دوسرا پوچھا یہ کچی پیاز کھانے سے نماز یا کسی عبادت میں کوئی حرج ہے؟ دیکھیں، حرج اس اعتبار سے تو کوئی نہیں ہے کہ فرضیت بھی پوری ہوگی، اگر واجب ادا کریں گے واجب سے بری الذمہ ہو جائیں گے، سنت بھی ادا ہوگی، نفل ادا ہو جائے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی اذیت کا تذکرہ کیا، وہ اذیت اپنے مقام پر رہے گی. تو نماز کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ہاں فی نفسی یہ فعل چونکہ ممنوع ہے اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیر سے آنکھ کھلتی ہے اور فرض نماز کے اختتام میں صرف 1 یا 2 منٹ باقی ہوں تو ہم نماز کو کیسے ادا کریں؟ دیکھیں، اب 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ وضو کر سکتے ہیں اور پھر یہ نماز کا وقت 1-2 منٹ ٹھہرتا ہے تو پھر تو آپ سب سے پہلے وضو کریں تیزی کے ساتھ، اور اس کے بعد بالاختصار نماز کو ادا کریں. اختصار کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر لگائیں اور ڈائریکٹ الحمد سے شروع کریں. ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ ترک کر دیں، الحمد پڑھیں، سورت پڑھیں، رکوع کریں، ایک بار اس میں تسبیح پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمید ربنا ولک الحمد، سجدے میں بھی ایک تسبیح، پھر اٹھیں، پھر اگلے سجدے میں ایک بار تسبیح. اسی طرح 2 رکعتیں کمپلیٹ کر کے جب التحیات میں آپ بیٹھیں گے تو تشہد پڑھنے کے بعد صرف اتنا کہہ لیں اللہم صلی علی محمد اور پھر سلام پھیر دیں. تو یہ بالکل مختصر ہو جاتی ہے، 1 منٹ میں یا 1.5 منٹ میں آرام سے نماز آپ ادا کر سکتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ دیر سے آنکھ کھلی اور وضو کا بھی ٹائم نہیں ہے، صرف 1-2 منٹ باقی ہیں. اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس میں اکثر علماء ہمارے ائمہ ثلاثہ، امام اعظم امام محمد اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما، تینوں جلیل القدر ہستیاں کہتی ہیں کہ یہ وقت میں قلت تیمم کے لیے عذر نہیں ہے، لہٰذا اب وہ نماز قضا ہی ہوگی، تیمم کر کے ادا نہیں کر سکتا، وضو کرے گا تو ٹائم ہی نکل جائے گا. لیکن امام اعظم کے ہی ایک اور شاگرد ہیں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں انسان تیمم کر کے نماز ادا کر لے اور وہی اختصار کے ساتھ، اور بعد میں اس نماز کو دہرا لے. اکثر علماء لوگوں کی طبیعت اور کیفیات کو دیکھتے ہوئے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ دینا ہی پسند کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جائے اس زمانے کے اندر کہ آپ ٹھیک ہے وضو نہیں کر سکتے، تیمم کی اجازت نہیں ہے، نماز چھوڑ دیں، تو پھر کچھ 3-4 منٹ باقی ہوں گے تب بھی نفس سستی کروا کے نماز قضا کروائے گا. اور یہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جہاں رعایت کا مسئلہ ملا وہاں پر سستی طاری ہو گئی، اس وجہ سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر ہی عمل کیا جاتا ہے. تو اصل مسئلہ وہی ہے بہرحال، اور اس میں یہ صورتحال ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز کو ادا کر لیں اور بعد میں اس کو دہرا لیں. کسی نے کہا ہے کہ فرض کا سلام پھیرنے سے پہلے ہی اگر نماز کا وقت ختم ہو جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں بس یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری کسی نماز کا وقت موجود ہے تو پھر اگر ہم نے وقت میں نماز شروع کی ہے، اختتام چاہے دوسری نماز کے وقت میں ہو، نماز ہو جائے گی. چنانچہ اس اصول کے مطابق فجر کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فجر کے بعد کوئی دوسرا نماز کا وقت نہیں ہے. اس میں اگر سورج کی کرن نکل آئی ہے اور آپ نے ابھی سلام نہیں پھیرا ہے تو پھر یہ آپ کی نماز فاسد ہو گئی، اس کو قضا کرنا ہوگا. باقی ظہر کے بعد، چونکہ ظہر کے اندر عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء اور عشاء کے بعد فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، ان سب کے اندر آپ کی نماز ہو جائے گی. اور ایک ہوتا ہے کہ جمعہ کا حکم. جمعہ بالکل ایک الگ نماز ہے،
یہ 5 نمازوں میں شامل نہیں ہے، لہذا جمعے کا حکم بھی ہوتا ہے کہ اگر اتنی دیر سے جمعہ پڑھا کہ 2 رکعت کے اندر فرض کر لیں عصر کا وقت سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جمعے کے اندر الگ استثناء ہے، باقی 5 نمازوں کا جو اصول ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم والدین کے لیے درود پاک وغیرہ جیسے ابھی یہ مسئلہ ہوا کہ ڈائری میں لکھ رہے ہیں تاکہ ان کو ثواب اس کا پہنچتا رہے، پھر کوئی والدین وغیرہ میں سے فوت ہو جائے تو کیا یہ ڈائری ان کی قبر میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے تبرکات کو قبور میں برکت کے حصول کے امکانات کی بنا پر، اس امید پر کہ اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، اجازت دی ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو اچھی طرح کسی پلاسٹک میں لپیٹیں، پلاسٹک کوٹنگ کر دیں، یعنی پورا اچھی طرح پیک کر دیں، اور دیوار قبلہ کے اندر ایک طاق کھودیں گہری، اس کے اندر وہ ڈائری رکھ دیجئے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ باقی یہ ڈائریاں رکھ دینا، عہد نامے رکھ دینا، اور مطلب یہ کہ غلاف کعبہ وغیرہ رکھ کر اور اپنے والدین کو بھول جانا، پھر گناہوں کے اندر ملوث ہو جانا، نہ ان کی قبر پہ جائیں، نہ دعائے بخشش و مغفرت کریں، نہ ایصال ثواب کریں، یہ تمام چیزیں حدیثوں سے ثابت ہیں۔ لیکن ناراض مت ہوئیے گا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جنرل بات عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز حدیث سے ثابت ہوگی نا، اس میں چونکہ ہمیں تھوڑی سی مشقت محسوس ہوتی ہے، اس سے کٹ مار جاتے ہیں، اور جو چیز عام عوام کے اندر معروف ہوتی ہے، یہ کر دو گے ایک دم جنت مل جائے گی، یہ کرو گے ایک دم درجات بلند ہو جائیں گے۔ ایک کسی بزرگ کا واقعہ بیان ہو جائے گا کہ جی یہ چیز رکھ دی تھی تو ایک بزرگ نے ایسا ہوا تھا، ایسا ہو گیا تھا، اس کے پیچھے ہم لگ جائیں گے۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، اگر یہ ثابت ہے، کسی بزرگ سے بھی فضیلت ثابت ہے، چلیں آپ کر لیں، لیکن جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے اسے نظر انداز کرنے کے لیے ہماری طبیعت کیوں راغب ہو جاتی ہے، کیوں تیار ہو جاتی ہے؟ ہونا ہی چاہیے کہ اولاد اگر والدین فوت ہو جائیں نیک اور پرہیزگار بنیں، تاکہ یہ آپ کی تمام نیکیاں ان کے لیے ثواب جاریہ ہوں۔ گناہ سے بچیں کہ زندوں کے گناہ مردوں کے لیے باعث رنج ہوتے ہیں۔ ہر جمعے اگر ہو سکے ان کی قبر کی زیارت کریں، ان کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کریں، اور ہو سکے کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کریں، کوئی عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، اس کی کفالت کر لیں۔ کوئی اچھا لیکن پڑھنے والا ہو، صرف یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ غریب طالب علم کو میں دے دوں، بعض غریب پڑھ کے نہیں دیتے ہیں، اچھا پڑھنے والا اس کی کفالت کریں اور ثواب جاریہ بنائیں، یہ کام کریں، یہ بہت ہی بیسٹ ہیں۔ نے پوچھا کہ اگر ہم غسل کر رہے ہوں تو کیا کلمہ پڑھنا لازم ہے؟ جی بالکل نہیں۔ غسل کرنے، جنابت کو دور کرنے، ناپاکی کو دور کرنے کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں، پانی کے بہانے سے ہے، بلکہ جب آپ واش روم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو باہری بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، اور باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا باہری پڑھیں گے۔ داخل ہو جانے کے بعد پھر کوئی زبان سے ستر کھولنے کے بعد کلمہ نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ اس پر سخت وعید آئی ہے۔ ویسے تو وہ استنجا کرنے والوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، تو ستر کھلا ہو تو اس طرح گفتگو نہیں کرنی چاہیے، چاہے آپ کلمہ پڑھیں چاہے ذکر الہی، منع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کا کلمے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ کپڑے پاک کرنے کا، نہ جسم پاک کرنے کا۔ پورے بدن پر کم از کم ایک بار ہر بال پر سے پانی اچھی طرح بہائیں تو یہ فرض پورا ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ بہانا سنت ہے، یہ کریں گے تو ہوگا۔ اگر کلمے سے پاکی کا تعلق ہوتا تو نہانے کی ضرورت بھی کیا ہے، کلمہ پڑھے پھونک مار لے پاک ہو گئے۔ تو اس سے کوئی پاکی ناپاکی کا تعلق نہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، میری کتاب ہے طہارت کے احکام و مسائل، یہ بہت ہی بیسٹ بک ہے، یہ اور خاص طور پہ ہماری بہنیں اس کو لیں اور اس کو پڑھیں۔ پاکی ناپاکی کے وہ مسائل انشاءاللہ آپ اس میں دیکھیں گے جو بعض اوقات ہماری نگاہوں سے عمومی طور پر اوجھل رہتے ہیں۔ اچھی کتاب ہے۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ یہ سنا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ سنت موقدہ غیر موقدہ کی ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اسی طرح فرض کی بھی؟ دیکھیں نوافل میں سنت موقدہ غیر موقدہ، اسی طرح تراویح، اس طرح تہجد وغیرہ نوافل ہوتی ہے، اس پہ بلا کراہت آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں ہر رکعت میں، اور انشاءاللہ یہ ثواب آپ کو ملے گا۔ فرض کے اندر حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک سے زیادہ صورتیں جانتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی صورت کو دونوں رکعتوں کے اندر پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی لکھا ہے، یعنی مناسب نہیں ہے، لیکن پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ فرض میں پہلی رکعت میں الگ صورت ہو، دوسری میں الگ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عموماً یہی رہا۔ لیکن اگر کوئی سورہ اخلاص کی محبت میں ڈوب کر پہلی دوسری میں بھی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ کچھ صحابہ تھے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ، دوران سفر ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ سرکار نے ان کو بلوایا اور فرمایا کہ آپ نے کیوں سورہ اخلاص پڑھی ہر رکعت میں، اور صورتیں کیوں نہیں پڑھی؟ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مسلم کی روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے میں نے ہر رکعت میں اس کو پڑھا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت نے آپ کو جنت تک پہنچا دیا۔
تو اب وہ فرائض میں سنن میں پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر محبت سے پڑھ رہے ہیں، ورنہ سنت طریقہ یہ ہے کہ فرض میں آپ علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں، باقی سنن نوافل میں بلا کراہت ایک ہی سورت کو ہر رکعت کے اندر، اور یا سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ جب ہم پورا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا جیسے جیسے آیت سجدہ آئے سجدہ کرتے جائیں، یا پورا قرآن ختم کر کے 14 سجدے ایک ساتھ کر لیں؟ دیکھیں یہ صورت بھی بالکل جائز ہے کہ آپ پورے 14 مطلب آیات سجدہ 14 پڑھ کر پھر ایک ساتھ 14 سجدے کر لیں، لیکن افضل اور اولا صورت یہ ہے کہ جیسے آیت پڑھیں آپ اس کے بعد سجدہ کر لیا کریں، کیونکہ کیا پتہ کس نے گارنٹی دی ہے کہ اگلی آیت سجدہ آپ پڑھ بھی سکیں گی کہ نہیں، ہو سکتا ہے پہلے موت آ جائے، اس لیے جو چیز آپ پہ واجب ہوتی جا رہی ہے اس کو فوراً سے پیشتر ادا کرتے رہیں، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اس کی نیت کس طرح کریں گے؟ بس آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں اس آیت کا سجدہ ادا کر رہا ہوں، یا جو اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے سجدہ مجھ پر واجب ہوا میں اس کو ادا کر رہی ہوں۔ زبان سے کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، دل میں پختہ ارادہ کافی ہے۔ اس میں کوئی ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھائیں گے، صرف آپ سیدھی کھڑی ہوں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، اور ایک سجدہ بس کرتے ہیں اس کا، تو اس میں تسبیحات پڑھیں، اور اس کے بعد اگر سیدھی کھڑی ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ اگر سجدہ کر کے آپ بیٹھ جائیں کافی ہے، اس میں سلام وغیرہ نہیں پھیرا جاتا۔ تو آپ کے باقی کویسچنز کا بھی جواب ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کوئی عصر کی نماز کے بعد غالباً وظائف وغیرہ پڑھ رہا تھا، آخر میں بس سجدہ کر کے اس نے کہا چل میں جاتا ہوں، تو کسی نے منع کیا کہ عصر کے بعد سجدہ نہیں کرتے۔ دیکھیں نفل سجدہ تو منع ہی ہے، نفل نماز تو منع ہے، نفل سجدہ بھی نہ کریں کہ ویسے ہی آپ اظہار تشکر کے لیے، شکر کا بھی نہیں، ویسے ہی آپ سجدہ کر دیں چلیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سجدہ واجبہ ہو تو بالکل کر سکتے ہیں، جیسے قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن پبلک کے سامنے نہیں، چھپ کر۔ اسی طرح اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ دوسرے وقت میں کر لیا جائے، کیونکہ اس کو تو پوسٹ پون بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مطلقاً سجدہ کرنا منع نہیں ہوتا، ویسے سجدہ نہ کیجئے کہ کوئی دیکھے گا بھی تو بدگمانی کا شکار ہوگا، جیسے کسی نے دیکھا تو آبجیکشن کر ہی دیا نا، تو اس لیے بہتر ہے کہ عصر کے بعد پبلک کے سامنے اس طرح کا سجدے وغیرہ بالکل نہ کرے، یعنی سجدہ واجبہ وغیرہ، اور نفل تو نہیں کرے تو بہتر ہے، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ نہ کرے۔ امام جو جماعت فرما رہے ہوں پیچھے تکبیر لگائی جاتی ہے، مکبر کہاں کھڑا ہوگا؟ کہ امام کے بالکل پیچھے ہوگا یا تھوڑا دائیں بائیں؟ دیکھیں بالکل پیچھے ہونا یہ مستحب ہوتا ہے، تھوڑا سا دائیں بائیں بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن قریب ہو، پیچھے اور قریب، یہ نہیں کہ صف کے کونے سے تکبیر کہہ رہا ہو، تو یہ پھر بالکل ہی مستحب سے ہٹ جائے گا، تو یوں کرنا۔ اور بلکہ شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ خود امام کے لیے تکبیر کہنا افضل ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو پیچھے کہی جاتی ہے، امام خود تکبیر کہے پھر آگے نماز کو پڑھائے، یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن بہرحال مکبر جو ہوگا اس میں یہ تفصیل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کی جماعت کے بعد بعض لوگ شروع میں سنت نہیں پڑھ پاتے، وہ آ کے سیدھے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور جماعت کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب طلوع فجر ہو جائے تو آفتاب یعنی سورج نکلنے تک سوائے سنن فجر کے اور کوئی نوافل جائز نہیں ہوتی۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہ جو سنتیں ہیں ان کا محل جو ہے صرف فرض سے پہلے ہے، اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھی تو یہ حقیقتاً پھر سنت نہیں رہتی، یہ نوافل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو فجر کی جماعت کے بعد پڑھیں گے تو یہ حقیقتاً سنن فجر نہیں ہیں، بلکہ یہ تو نوافل ہیں اور سرکار نے منع فرمایا۔ لہٰذا ہم نے پہلے بھی بارہا آپ کو بتایا، اگر کوئی لیٹ آیا اور اس کو یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، چاہے اتحیات میں شامل ہوں، تشہد میں سلام سے پہلے شامل ہو جاؤں، تو وہ الگ سنتیں پڑھے اور پھر آ کر جماعت میں شامل ہو، سنتیں چھوڑے نہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ امام صاحب سلامی پھیر دیں گے تو سنت چھوڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب یہ آپ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں، اس کی قضا امام اعظم کے نزدیک تو نہیں ہے، امام محمد فرماتے ہیں کہ پڑھ لیں۔ اب آپ پڑھیں گے سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک ویٹ کریں، یعنی سورج کی پہلی کرن نکل کے 20 منٹ تک، اس کے بعد آپ چاہیں تو ان سنن فجر کی قضا ادا کریں، اور وہ بھی امام اعظم کے قول کے مطابق تو نہیں، امام محمد کے مطابق آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن جماعت کے فوراً بعد یہ سنن پڑھنا، اس سے آدمی گناہگار ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی مخالفت لازم آئے گی، اس پر توبہ کرنی ہوگی۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہن چونکہ مطلب باقاعدہ نمازوں کے مسائل سیکھے نہیں ہوتے اور وہ عمومی طور پہ نمازیوں سے مشورہ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی غلط قسم کا ایسا نمازی مل گیا جو نمازی تو ہیں لیکن ان کو دینی مسئلے نہیں پتہ، تو وہ غلط مسئلہ بتا کے خود بھی گناہگار ہوتے ہیں، یہ بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے مسائل کوشش کریں کہ اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کیے جائیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد نفل پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں فجر میں تو طلوع فجر سے پہلے آپ پڑھ سکتی ہیں، جس کو جو مطلب سحری کا ٹائم اس کو کہتے ہیں، یعنی فجر کی وقت شروع ہونے سے پہلے۔ فجر کا وقت شروع ہو جائے تو طلوع آفتاب تک پورے وقت میں سوائے سنت
فجر کے اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی نوافل وغیرہ، فرض و سنت فجر ہوگی یا اس کے فرض ہوں گے، ہاں قضا نمازیں اگر آپ کے رہ گئی تھیں، وطر رہ گئے تھے یا اور زندگی کی قضا نمازیں، وہ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں لیکن چھپ کر، سب کے سامنے نہیں، باقی نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کا سوال نوافل کے بارے میں، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں، عصر سے پہلے پڑھ سکتی ہیں جب تک آپ نے فرض ادا نہیں کیے، لیکن جیسے عصر کے فرض پڑھ لیں گی تو پھر عصر کے فرضوں کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہر طرح کی نفل نماز منع ہو جاتی ہے۔ مغرب کے اندر، مغرب کے سے پہلے چونکہ وہ مکروہ وقت چل رہا ہوتا ہے عصر کا، اس میں نہ پڑھیں۔ مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت نفل ہلکی سی پڑھ لیں، یعنی بڑی لمبی اس میں صورتیں نہ ہوں۔ یہ فقہ حنفی بھی مستحب ہے کہ جماعت سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ دی جائیں۔ امام شافعی کے ہاں واجب ہے، ہمارے ہاں صرف مستحب ہے، لیکن اگر آپ مسجد میں ہیں تو نہ پڑھیں، کیونکہ لوگ بدگمان ہوں گے کہ یہ عصر کے ٹائم یا اس وقت میں کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمارے یہاں معمول نہیں ہے۔ گھر میں بہنیں پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ سکتی ہیں مغرب کے 3 فرضوں سے پہلے 2 رکعت نفل، اس کے بعد عشاء تک پڑھ سکتی ہیں، عشاء سے پہلے اور بعد بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ہر نماز کا میں نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ کبھی کچھ چیز نکل جائے تو یوٹیوب پہ پروگرام ڈلتا ہے، اپلوڈ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیا کریں۔ وہ کہتی ہیں اس کا طریقہ ہم نے دیکھا کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اندر کی مخصوص آیات پڑھتے ہیں، پھر چاروں قل پڑھے جاتے ہیں، لیکن میرا بچہ اور سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتے ہیں۔ میرا بچہ جن قاری صاحب سے پڑھتا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ قاری صاحب ایسے کرتے ہیں کہ پہلے چاروں قل پڑھ لیتے ہیں، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھنے کے سلسلے میں شریعت نے کوئی مخصوص طریقہ نہیں بتایا۔ یہ جو ہمارے اہل سنت میں ایک طریقہ رائج ہے، جیسے بہن نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون سے شروع کرتے ہیں، پھر اس سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ، پھر پیچھے آتے ہیں الحمد شریف پھر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد مخصوص آیات ادھر سے لے کر اور وہ کرتے ہیں۔ یہ ایسی ہمارے اندر بعض اوقات پابندیاں کی جاتی ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں سمجھتی ہیں کہ ایصال ثواب کرنا ہو تو اس مخصوص طرز سے جب تک نہیں پڑھیں گے غالباً قرآن کا ثواب پہنچے گا نہیں، یا یہ طرز اختیار کرنا لازم ہے۔ بالکل کوئی لازم نہیں ہے، جو آپ نے پہلے بتایا وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست، جو قاری صاحب کر رہے ہیں بالکل درست۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کے گھر میں جتنے طریقے رائج ہیں نا ایصال ثواب کے، نیاز کرنے کے اور دیگر نظریات، انہیں کسی مفتی صاحب سے چیک کروا لیں، اس اعتبار سے کہ کون سے کرنا فرض یا واجب ہیں اور کون سے صرف مستحب ہیں۔ پھر مستحب میں جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں، کیا اس طریقے کو اختیار کرنا لازم ہے، یا کریں یا نہ کریں، دوسرے طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم اصل دین کو کبھی نہیں سیکھتے، اپنے گھر میں جو موجودہ طریق چل رہے ہیں یا اطراف میں ہم سمجھتے ہیں یہ اصل شریعت ہے اور اس کو فالو کرنا لازم ہے، اور نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا، اور اس میں جاہل اپنا کردار بڑا ادا کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، کہ ان کو چونکہ مطلب پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے، وہ مرکز نگاہ بن رہے ہوتے ہیں، علم سیکھا نہیں ہوتا، ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا آئے، تو غلط چیز کو رائج کرنے کے لیے سخت، ارے تمہیں نہیں پتہ یہ طریقہ رائج ہے، ایسا کرنا چاہیے، اور یہ زیادہ تر بڑے گھر کے بعض اوقات بڑے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مان لو بس، اور اس سے خرابیاں بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اصل دین کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، اور ہماری بنی ہوئی رسومات نے اصل دین کی جگہ لے کر اور بالکل ایسا ہمارے ذہنوں کو مفلوج کر دیا ہے کہ اس کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے آسان سا طریقہ الحمد شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا آخر میں چاروں قل پڑھ کے ایصال ثواب کریں، کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف الحمد شریف پڑھیں، ایصال ثواب کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، آپ صرف اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو میں نے کھانا بنایا اس کا ثواب فلاں بزرگ کو ہم ایصال کرتے ہیں قبول فرما لے، کافی ہے۔ پڑھنا اچھا ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ کوئی فرض یا واجب کو یہ پڑھنا، پڑھیں گے تو بہتر ہے، اور اس میں کوئی بھی ترتیب آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میری یہ بات سن کر آپ کسی کو سنائیں اور وہ کوئی بات کہے، اس سے کہیں قرآن و حدیث سے دلیل لے کر آؤ، ختم بات۔ آسان سی بات یہ ہے، اپنے پاس سے اپنے رائے کو اس طرح ظاہر کرنا، اور یہ جتنے اس طرح کے قاری حضرات ہیں کہ جو جب انہیں سمجھایا جائے تو وہ اس طرح اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ علماء مفتیان کرام سب بے وقوف ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کے اندر ایک بدعت سرائیت کر رہے ہیں نا، اس کا وبال، اس کا جواب آپ کو آخرت میں دینا ہے۔ یہاں تو ٹھیکہ چل جائے گا، لوگوں کو آپ مروب کر لیں، متاثر کر لیں، ان کو ڈانٹ لیں، ڈپٹ لیں، کسی بھی طرح الفاظ ادا کر کے ان کی نفسیات پر غالب آ کے انہیں اپنی رائے کے مطابق ڈھال لیں، آسان ہے، کر لیں گے آپ، میدان محشر میں آپ کو جواب دینا ہوگا، اس کا تھوڑا سا خیال کیجئے۔ ایک بچے نے پوچھا کہ مغرب کے لیے وضو کیا تھا، جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو اسی میں تحیۃ الوضو کی نیت کر لیں تو ٹھیک ہے؟ تو جی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تحیۃ الوضو کی نیت کسی اور نماز کی نیت کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے، اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ مثال کے طور پہ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آ کے 4 سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے آپ نے وضو کیا، پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے، تو مسجد میں تحیۃ المسجد بھی ہوتی ہے، وضو کیا تو تحیۃ الوضو،
اور آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں تو ایک سنت کی نیت کے ساتھ یہ 2 نیتیں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہو جائے گا.